السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ تاجیے کے سامنے منت مانگنا چاہیے یا نہیں، تاجیہ کس نیت سے اٹھانا چاہیے، علم اٹھانے کا کیا مقصد ہے، علم کس لیے اٹھایا جاتا ہے۔ تو ایک بات میں کلیئر کر دوں، پوری دنیا میں جہاں بھی علم اٹھتے ہیں اور کوئی بولتا ہے کہ میرے آنگن میں امام حسین آ رہے ہیں یا مولا عباس آ رہے ہیں یا کوئی بھی آ رہا ہے، تو اس بات پر یقین نہ کریں۔ اس چیز کا علمداری سے کوئی لینا دینا نہیں، سب سے پہلی بات، کیونکہ یہ پاک روحیں ہیں، یہ نور ہیں، یہ پنجتن ہیں، یہ کسی کے بدن میں آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ تو اس چیز کا مکمل انکار کریں، یہ علمداری پر ایک داغ ہے، ایک دھبا ہے نا۔ اور ان کے جو جذبات ہیں، جس جذبات کو وہ قابو نہیں کر پاتے ہیں، وہ ایک بہت الگ بات ہے کہ جب وہ اٹھاتے ہیں تو ان کے اندر جذبہ ایمانی ہوتا ہے، وہ کربلا سوچ کر کانپنے لگتے ہیں۔ یہ ایک الگ پہلو ہے جس میں وہ کانپ جاتے ہیں، ان کا بدن قابو میں نہیں رہتا ہے یا آگ پر چلتے ہیں۔ تو یہ تو آقا حسین علیہ السلام کی محبت ہے، مگر جو کہتے ہیں سواری آنا، تو سواری سراسر غلط ہے۔ دوسری بات، تاجیہ اٹھانا کیسا ہے؟ تاجیہ اٹھانا ویسی ہی جیسے اللہ کے رسول نے امام حسین علیہ السلام کو کاندھے پر اٹھایا ہے نا۔ آقا حسین علیہ السلام کے نام کو چومنا اس طریقے سے ہے جس طریقے سے حضرت عمر نے کہا تھا کہ اے پتھر، تو اگر کعبے میں لگا ہے تو میں تجھ کو اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے چوما ہے۔ اس کے بعد دنیا کی ہر جماعت جا کے چومتی ہے، چاہے دیوبندی ہو، جماعتی ہو، بریلی ہو، اہل حدیث ہو۔ کیوں چومتی ہے؟ کیونکہ وہ گناہ گھسیٹتا ہے۔ تو رسول اللہ نے جس کو ایک بار چوما، اس کو صحابہ نے چوما، پوری دنیا چوم رہی ہے۔ مگر جس کو رسول نے پوری زندگی چوما، امام حسین علیہ السلام کو، اور چومتے رہ گئے، ان کے نام کو چومنا، چاہے تاجیے کی شکل میں چاہے پنجے کی شکل میں، میرا ایمان یہ ہے کہ اگر سنگ اسود گناہ ایک بار گھسیٹتا ہوگا، جب جب تاجیہ چومو گے، جب جب علم کو چومو گے، تمہارے سارے گناہ انشاءاللہ نام حسین گھسیٹ لے گا۔ اس نیت سے اگر تم چوم رہے ہو کہ میں اولاد رسول کے نام کو چوم رہا ہوں، ان کی نسبت سے علم کو چوم رہا ہوں، تاجیے کو چوم رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس پاک نیت کی برکت سے تمہارے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ کیونکہ ایک پتھر جب گناہ گھسیٹ سکتا ہے تو نام حسین گناہ کیوں نہیں گھسیٹ سکتا ہے؟ مولا عباس کا نام گناہ کیوں نہیں گھسیٹ سکتا ہے؟ کربلا والوں کا نام آپ کی گناہ کو کیوں نہیں گھسیٹ سکتا ہے؟ پتھر سے زیادہ قیمتی نام حسین ہے، نام عباس ہے۔ تاجیہ اٹھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ پوری دنیا کو بتایا جائے کہ اس پاک دن رسول کے اولادوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ چونکہ اللہ کے رسول نے اس پاک دن کو منانے کا حکم خود دیا ہے۔ آپ پتہ لگا لو، ہے نا، جب مٹی کربلا سے منگائی گئی تو ام سلمہ کو دی گئی اور کہا گیا کہ یہ یاد رکھنا خون سے بھر جائے گی، تو سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو کربلا کی پاک مٹی کو تاجیے کی شکل میں یاد کرانے کا کام خود آقا نبی کریم نے کروایا ہے، اپنی شریک حیات اپنی بیوی ام سلمہ کے ذریعے۔ اور یہ لکھا گیا ہے جب کربلا ہوئی اور اس مٹی کو ام سلمہ نے دیکھا تو اللہ کے رسول خواب میں آئے، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، کربلا کی مٹی جسم پہ لگی ہوئی تھی۔ جب ام سلمہ کو کہا کہ اٹھو دیکھو اس بوٹل کو، میرا بیٹا شہید ہو گیا، جب دیکھا گیا تو مٹی خون سے بھر چکی تھی۔ پورے مدینہ نے غم کیا، روئے، چیخ پکار کیا آقا حسین علیہ السلام کے نام سے۔ اب جو کہتے ہیں کہ غم نہیں کرنا چاہیے، تو میں تم کو آج غم کی تاریخ بتاؤں۔ جب اللہ کے رسول ظاہری دنیا سے گئے تو بی بی عائشہ نے لوگوں کو بلایا، سینہ بھی پیٹا، چہرے پہ بھی تھپڑ مارے اور رونا بھی شروع کیا۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ سرکار امیر حمزہ جب شہید ہوئے تو اللہ کے رسول روئے، غم کیے، اور بہت سے لوگوں نے اپنا سینہ پیٹا، بنو ہاشم نے۔ حضرت عثمان جب شہید ہوئے تو ان کے چاہنے والوں نے سینہ پیٹا، غم کیا، رویا۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان کا غم کرنے والے مومن تھے، حضرت عثمان کے غم کو نہ کرنے والے منافق تھے۔ تو حضرت عثمان کا غم کرنے والے اگر مومن ہوں اور ان کے غم کو نہ کرنے والے منافق ہو، تو مجھ کو ایک بات بتاؤ، جہاں نبی کا پورا گھر لٹ گیا، پورا کنبہ لٹ گیا، لٹنے سے پہلے یہ سن کر اللہ کے رسول رو دیے اور غم کیے، ہر بشر نے غم کیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے غم حسین کرنا حرام ہے، تو میں سمجھتا ہوں کائنات میں اس سے بڑا حرامی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا نجس کوئی نہیں، اس سے بڑا ناپاک کوئی نہیں۔ یاد رکھ لو کہ غم حسین ہی ہے جس کے بارے میں اہل سنت کی کتابوں میں آیا ہے کہ ایک قطرہ آنسو بھی اگر علیہ السلام کے نام سے تمہارے آنکھوں میں آ جائے گا تو یہ قطرہ آنسو ہی تم کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔
ہے نا. حسین کا غم تو پاک ماؤں کے بچے کرتے ہیں. عباس کا علم اٹھانا جیت کی نشانی ہے, جیت کا پرچم ہے کہ کربلا والے ہارے نہیں, جیت گئے, اور اس جیت کو پوری دنیا میں بتانا. حسین پاک کی تازیہ اٹھانا یعنی ہر سال اس یاد کو تازہ کرنا ہے. آئی بات سمجھ میں. دوسری بات, ایک بات یہ بتا دوں آپ لوگوں کو خاص طور پہ, کہ جو لوگ تازیہ داری سے تم کو روک رہے ہیں, علمداری سے روک رہے ہیں, غم حسین منانے سے روک رہے ہیں, یاد رکھنا یہ وہی ملا ہے جس نے آقا حسین علیہ السلام پہ قتل کا فتویٰ دیا تھا. آج انہی کی اولادیں ہیں جو آقا حسین کے غم سے روک رہی ہیں. یہ وہی جماعت ہے جو کربلا میں آقا حسین کے سامنے تلوار لے کے کھڑی تھی اور آقا حسین کو قتل کر رہے تھے اور چلا. آج وہی مسلک, وہی فرقہ تازیہ داری سے روک رہا ہے, حسینیت سے روک رہا ہے, علم اٹھانے سے روک رہا ہے, کیونکہ جانتے ہیں جب حسین کا غم تازہ ہوگا پوری دنیا کو پتہ چلتا رہے گا 10 محرم کو کیا ہوا, تو انہی مفتیوں کے, ملاؤں کے باپ دادا کا راز کھلے گا, انہی جماعت کا راز کھلے گا جو یزید کے ساتھ تھی. آج بھی امیر یزید کا نعرہ لگانے والے لوگ موجود ہیں. سید ایک طرف ہو, یزید ایک طرف ہو, تو میں یزید کا ساتھ دوں گا. کیوں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے. یزید اتنا دشمنی نہیں کر سکتا, یزید کے اندر یہ دشمنی ممکن ہی نہیں ہے. آج بھی یزید کے خاندان کو ماننے والے لوگ موجود ہیں, اور آج بھی وہ مولوی موجود ہیں جو کربلا میں موجود تھے آقا حسین کے اوپر قتل کا فتویٰ دینے والے. تو یاد رکھنا, اولیاء اللہ نے اس لیے تازیہ داری کی, علم اٹھایا, غم حسین منایا, کیونکہ یہ یاد قیامت تک تاجی رہے. آقا حسین علیہ السلام نے اپنے گھر بار کو لٹایا ہمارے لیے, دین کے لیے, اللہ اس کے رسول کے لیے. تو وہ میرے خیال سے منافق ہوگا, منافق کیا, وہ کافر ہوگا جو غم حسین سے روکے گا, جو تازیہ داری سے روکے گا. اور اگر کوئی صلح کلی مولوی کہے تعزیہ جائز نہیں, تعزیہ جائز نہیں, تعزیہ جائز نہیں, تو اس صلح کلی مولوی امام ہو, مفتی ہو, قاضی ہو, پیر ہو, کان پکڑ کے لانا کہنا یہ تعزیہ ہے. بتا, ہمت ہو تو فتوا ناجائز کہہ کر کے بتا دے. قاضی یا صلح کلی, قاضی یا مفتی مر جائے گا, ناجائز نہیں کہہ سکتا. امام حسین کا روضہ بنا کر کے یا منگوا کر کے رکھیے اپنے محلے میں, اور سبیل لگائیے, امام حسین کی یاد منائیے, اور یہ عقیدہ رکھیے, عمل میرا کچھ بھی ہو, میرا عقیدہ ہے یہی, بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین. جو غم حسین منانے سے روکے گا. یاد رکھنا, ایک پتھر کی نسبت یہ ہے کہ وہ اگر گناہ گھسیٹ سکتا ہے تو نام حسین تاجیے کی شکل میں, علم کی شکل میں گناہ گھسیٹ سکتا ہے. اور میں یہ جانتا ہوں کہ جو رسول کی چپل تک ہیں وہ رسول کے دل تک نہیں آ سکتے. رسول کی نالین کو اپنے سر پہ لگانے والوں, حسین کا تاجیہ تمہارے کاندھے پر نہیں آ سکتا, مولا عباس کا علم تمہارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا جس پہ نام رسول لکھا ہو, نام سیدہ لکھا ہو, علی حسن حسین لکھا ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نجاست کو, ناپاکی کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے, پنجتن پاک سے دور کر دیا ہے. جو حسین کی تاجیہ سے دور ہے, عباس کے علم سے دور ہے, غم حسین سے دور ہے, وہ خدا اس کے رسول کی نظر میں ناپاک ہے, نجس ہے, وہ اہل بیت علیہ السلام کے قریب نہیں آ سکتا. تو ہم کو شکر کرنا چاہیے جتنے تاجیہ دار ہیں, حسینی ہیں, مولائی ہیں, پنجتنی ہیں, وہ سب کے سب پاک ہیں, ان کی مائیں پاک ہے, ان کا خون پاک ہے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے غم حسین میں رکھے. ہائے یا رسول اللہ, ہائے یا رسول اللہ, آپ پہ اللہ کا سلام ہو, فرشتوں کا سلام ہو. آج رات حسین کی بارات ہے, انوکھی بارات ہے, نیزوں پہ چڑھ کے آ رہی ہے. آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے, اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے, اپنی بوٹیوں کا سرا بنایا ہوا ہے, اور آج اس کی بارات نیزوں پہ چڑھ کے جا رہی ہے. آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا, آپ کی بیٹیوں کو قید کر دیا, کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو تصفی علیہ الریاح, ہوا کو غیرت آئی, اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کے کفن پہنا دیا. اللہ جب بھی محرم آئے تو ہم کو تاجیہ آقا حسین علیہ السلام کے نام سے, مولا عباس کے نام سے علم اٹھانے کی توفیق دے. اللہ پاک ہم سب کے غم حسین کو قبول کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.